جو باتیں ہم آج 2026 میں کر رہے ہیں یہی باتیں سن 2014 میں میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو میں آپ سوچیں ویژن ان سیاستدانوں کا کیا ہے جو اقتدار میں آ کر طاقت میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کا ویژن کیا ہے کہ 2026 میں جا کر یہ بات ہو رہی ہے اور 2026 میں بھی وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں, اس کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. مطلب محسن نقوی صاحب نے جب یہ بات کی ہے وزیر داخلہ نے, تو اس کے بعد ان پر بیانات دینا شروع کر دیے ہیں جی, کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں جی سسٹم فلاپ ہو گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ وزیر داخلہ جب سے ہیں تو دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے یا بڑھ گئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حالات کیا ہیں. وہ ان کو الٹا کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہ کہ یہ کہ اگر کوئی معاملہ کرنے سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو اس کو کر لینا چاہیے, اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2014 میں مجھے جب انٹرویو دیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان, تعلیم اور علاج, یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں جب تک آپ مزید صوبے نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جی تقریباً 35 صوبے اور بنائے جانے چاہیے. 35 صوبے, یہ 2014 میں ان کی ورکنگ تھی. نہ صرف یہ کہ ورکنگ تھی, انہوں نے اس کا پورا پلان بتایا. انہوں نے کہا جی ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے گا, کوئی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی چیف منسٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان 35 صوبوں میں, اور جو کمشنر ہے کسی بھی ڈویژن کا وہی گورنر کہلائے گا. پاورز اس کے پاس ہوں گی. اس کے بعد یہ پاورز ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس جائیں گی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ڈسٹرکٹ اسمبلی ہوگی, تحصیل گورنمنٹ کو مزید دی جائیں گی, تحصیل اسمبلی ہوگی. اسی طرح یونین کونسل کی گورنمنٹ ہوگی اور یونین کونسل کی اسمبلی ہوگی. ان کا اپنا لوکل ٹیکس ہوگا, ان کی اپنی پولیس ہوگی, اپنا صحت کا نظام ہوگا, اپنا ایجوکیشن کا نظام ہوگا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹس بھی وہیں پر ہوں گے. اور انہوں نے کہا, یہ 2014 کی باتیں میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ ان کا کہنا تھا کہ کسی بڑے شہر میں لوگوں کو پھر جانا نہیں پڑے گا, ان کے اپنے علاقے میں ان کے مسائل نہ صرف یہ کہ فوری طور پر حل ہوں گے بلکہ وہ زیادہ اطمینان بھی محسوس کریں گے, ان کی سنی جائے گی. ابھی تو ان کی سنی نہیں جاتی ہے, کہاں کہاں ان کو خوار ہونا پڑتا ہے, رلنا پڑتا ہے. اور یہ جو بجٹ ہے, یہ سوال کہ جی یہ سب کچھ آپ جو تجویز کر رہے ہیں, یہ طاہر القادری صاحب کا کہنا تھا کہ 35 صوبے بنا کر پھر ہم مزید بجٹ کہاں سے ان کو دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی جو ابھی بجٹ آپ کا کرنٹلی کمشنر کا ہوتا ہے, جو کمشنر کا بجٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈویژن کے, وہی بجٹ یہاں پر استعمال ہو رہا ہوگا, اور ہیڈ کر رہا ہوگا, کمشنر کی پوزیشن ختم ہو جائے گی, ہیڈ کر رہا ہوگا اس کو گورنر. چیف منسٹر بھی نہیں چاہیے, کیبنٹ بھی نہیں چاہیے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کہنا تھا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 18 کروڑ ہماری 2014 میں 18 کروڑ تھی آبادی, اور اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی تو اب تو آبادی 25 کروڑ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. انہوں نے اس وقت کوٹ کرتے ہوئے 2014 میں مجھے یہ کہا تھا کہ 18 کروڑ کی آبادی ہے, جبکہ اگر آپ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا میں کہیں پر اور ایسا ماڈل ہے, تو انہوں نے کہا جی ٹرکی کی آبادی 7 کروڑ 60 لاکھ ہے, جو کہ اس وقت کی ہماری 18 کروڑ کی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 40% بنتی ہے. انہوں نے کہا جی وہاں پر 81 صوبے ہیں اور 3000 میونسپل گورنمنٹس ہیں. اسی طرح ایران میں ہیں. یعنی کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سنتے نہیں ہیں, ہم اس طرح کے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے. اس طرح کے لوگ چونکہ وہ مینج نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی پارٹیز کو. مینج سے مراد یہ کہ جس طرح سے وہ مل بانٹ کے نا کہ جی مینج کر لیں اور ساڑی گل ہو گئی ہے, یہ والی بات, یہ وہ مینج اس طرح سے نہیں وہ کرتے ہیں. لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ویژنری لوگ ہیں, اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور ہماری یہ بدقسمتی آج سے نہیں ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہمیشہ سے رہی ہے. تو وقت اگر آ چکا ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں مزید انتظامی یونٹس صوبے بنانے ہیں, تو اس کو بنا دینا چاہیے. اس پر کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ناکام ہو چکا ہے. انہوں نے بار بار اپنی اپنی باریاں لے لی ہیں, ان باریوں کو انہوں نے لے کر کچھ نہیں کیا ہے. نواز شریف صاححب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے, اس سے پہلے چیف منسٹر بھی رہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے کتنی بار باریاں لیں. 2018 سے لے کر 2008 سے لے کے اب تک وہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. پھر 2018 سے لے کر آنورڈز انہوں نے 2008 سے لے کے 2013 تک انہوں نے وفاق میں بھی حکومت کی. پھر PDM 1 میں بھی حکومت میں رہے. پھر نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کی بات کی جائے تو 2022 میں ان کے بھائی صاحب شہباز شریف صاحب, چھوٹے بھائی ان کے, وہ پرائم منسٹر بنے. 2023 تک وہ پرائم منسٹر رہے, بلکہ 2023 تک وہ پرائم منسٹر رہے. پھر اس کے بعد 2024 میں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے, اور 2024 سے لے کے اب تک وہ پرائم منسٹر ہیں. اور پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے,
اور ہم اسی طرح لوگوں سے مانگ کے، جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم نیگیٹو کا بجٹ پیش کرتے ہیں اور ہم پھر ساتھ میں یہ پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کس سے ہم پیسہ پکڑیں گے. تو اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں، نہ اس طریقے سے ملک چلنے ہیں. فیصلہ ہو چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. یہی پولیٹیکل پارٹیز جو ابھی اس کو بظاہر یہی کریں گی، اپوز کریں گی کہ جی کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں نے خود کیا کیا ہے، یہی سسٹم کو تباہ کرنے والے ہیں، یہی سسٹم بنانے والے، یہی سسٹم کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کریں گے، لیکن آخر میں خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح سر جھکا کر آمین کہیں گے. بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب، جن کو ان کی پارٹی کہتی ہے جی مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور ان جیسی مفاہمت کوئی نہیں کرتا. مفاہمت کم ہو تو زیادہ ڈیل ہوتی، تو آپ ڈیل کا بادشاہ کہیں تو زیادہ مناسب، اپروپریٹ ہوگا. وہ بھی بالکل اس پر آمین کہیں گے، اس کو تسلیم کریں گے اور معاملات کو آگے چلائیں گے. تو کوئی اس پر اپوز نہیں کرنے والا ہے، سب اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں. لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے سیاستدان فلاپ تھے، فلاپ ہیں، اور جس ڈگر پر ہیں، جس کی ابھی ہمیں ایک اور مثال ملی ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے، تو اسی طرح سے فلاپ رہیں گے، اور سسٹم بھی ہمارا پھر اسی طرح سے فلاپ رہے گا. ہم جتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.